وہ تیسری چیز کون سی تھی جو ائمہ اطہار علیہم کے دور میں موجود نہ تھی؟ فقیہ کن مراحل کو طے کرنے کے بعد ایک فتویٰ دیتا ہے؟ کیا 9 to 5 جاب اور فری لانسنگ کرنے کے بعد وہ مراحل طے ہو سکتے ہیں؟ کیا تقلید کے علاوہ کوئی اور آپشن ہے؟ ان جیسے سوالات کو جاننے کے لیے تقلید کے قصے میں ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تیسری چیز رسالہ عملیہ یعنی فتووں کی کتاب جو دور امام میں موجود نہ تھی۔ ایک فقیہ 3 اہم ترین مراحل کو طے کرتا ہے، تب جا کر آپ کو ایک فتویٰ دیتا ہے۔ سب سے پہلے روایات کو جمع کرتا ہے اور کسی بھی روایت کو ضائع ہونے سے بچاتا ہے۔ یہ مرحلہ ہمارے پاس روایات کی کتابوں کی صورت میں سامنے ہے۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے میں فقیہ مطلب علمی جسے بحث خارج کہا جاتا ہے اس کی طرف جاتا ہے، اور وہاں صرف ایک ہی بات پر فوکس کیا جاتا ہے، اور وہ ہے الفاظ امام کے معانی کو سمجھنا۔ اور اس مرحلے کی ہمارے پاس بہت سی مثالیں ہیں، جیسے سید خوئی علیہ الرحمہ کی کتاب موسوعۃ الخوئی جو کہ 50 جلد پر مشتمل ہے، اور معجم رجال الحدیث جو کہ 24 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اور تیسرا مرحلہ ان ادلہ شرعیہ کی روشنی میں حاصل ہونے والے فتاوی کا خلاصہ کرنا، جیسا کہ سید خوئی کی 74 مجلد پر مشتمل بحث خارج کا خلاصہ 2 جلدوں میں فتاوی کی صورت پر مشتمل ہے، جو ایک جلد عبادات اور دوسری معاملات ہے، اور اسے رسالہ عملیہ کہتے ہیں، جسے ہم توضیح المسائل بھی کہتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے رسالہ عملیہ کی ضرورت نہیں، مجھے دلائل کی کتاب دیجیے، تو مسئلہ نہیں، آئیے 74 جلدیں میسر ہیں، انہیں پڑھیے اور جانیے۔ اگر کہتا ہے نہیں، مجھے انٹرپریٹیشنز کے بغیر صرف روایات دیجیے، تب بھی مسئلہ نہیں، آپ اس سے پچھلے مرحلے میں آئیے، روایات کی تمام بنیادی کتابوں کا مطالعہ کیجیے اور اپنی زندگی کو علوم دینیہ کی تحصیل کے لیے وقف کیجیے۔ اچھی بات ہے، دیکھیے یہ روایات کی کتابوں کی تعداد ہے، اگر چاہتے ہیں تو ویڈیو روکیں اور دیکھیں، کیا اتنا حوصلہ ہے؟ اب آپ فیصلہ کیجیے۔ اگر آپ کے پاس اپنی 9 to 5 جاب ہے اور آپ تھک ہار کر گھر آتے ہیں اور کوئی مسئلہ فقہیہ پیش آتا ہے، تو کب آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ آپ یہ تحقیقات کریں اور اپنا حکم خود استنباط کریں؟ لوگوں کی آسانی کے لیے رسالہ عملیہ کا آغاز غیبت کبریٰ کے ساتھ ہوا، اور اس وقت بہت سے رسالہ عملیہ صادر ہوئے، جیسے کہ الہدایہ شیخ صدوق کی 381 ہجری میں، یعنی 1061 برس پہلے۔ شکوک و شبہات جاری رہے، المقنعہ شیخ مفید کی 423 ہجری یعنی 1029 برس پہلے۔ بالکل اب بھی اعتراضات ہوتے رہے، اور اسی طرح شرائع الاسلام محقق ہلی کی 676 ہجری یعنی 766 برس قبل۔ ہاں، اس وقت فیس بک اور سوشل میڈیا نہیں تھا کہ جو لوگوں کو یہ خبر دیتا کہ یہ محقق ہلی کے الفاظ ہیں، کلام امام نہیں۔ رہی بات نجات العباد کی، جو شیخ محمد حسن النجفی نے لکھی 1266 یعنی 140 برس قبل، تو اس وقت فضا سازگار ہو گئی تھی، کیونکہ تقلید کے مخالفین کے تمام شبہات کا توڑ آ چکا تھا اور لوگ انہیں اچھی طرح جان چکے تھے۔ یہ کئی سالوں کے دوران کچھ مثالیں تھیں، یہاں تک کہ ایک انتہائی منظم کتاب عروۃ الوثقیٰ سامنے آئی، جو سید کاظم طباطبائی کی محنتوں کا ثمر تھی، جو 105 سال قبل تالیف کی گئی۔ پھر 73 سال قبل سید محسن الحکیم کی منہاج الصالحین، اور یہی کتاب آج تک رائج ہے، اور اکثر مراجعین اسی کی طرز پر اپنا رسالہ لکھتے ہیں۔ غیبت کے دن سے آج تک بہت سی تحریکیں اٹھی، جنہوں نے مہدویت اور زمانے کے امام سے ارتباط کا دعویٰ کیا، اور لوگوں کی زمانے کے امام سے محبت اور ان کے ظہور کے انتظار کو اپنے مفادات میں استعمال کیا۔ کبھی امام سے خاص تعلق، کبھی یمانی، اور کبھی امام کے فرزند ہونے کے دعوے کیے گئے۔ سینکڑوں سالوں سے ان گمراہ کن تحریکوں کے سامنے یہی علماء دین ہیں جو سیسا پلائی دیوار کی مانند کھڑے رہے اور لوگوں کو ان انحرافات سے بچاتے رہے۔ وہ افراد جو تقلید میں شکوک ایجاد کرتے ہیں، وہ دھوکہ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں، یا تو آپ عام انسانوں کی بات مانیں یا قول معصوم کو لیں۔ جواب ہے یقیناً قول معصوم کو لیا جائے گا،
لیکن آپ اس ٹون اور اسٹائل سے ہوشیار رہیے۔ جس وقت یہ افراد علماء کی فہم روایت اور اس سے احکام کے استنباط پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، عین اسی وقت یہ لوگ تقلید کی مذمت کی روایات اپنی فہم اور تشریح کے ساتھ بیان کرتے ہیں، یعنی بالنتیجہ یہ کہتے ہیں کہ علماء کی تقلید چھوڑو اور ہماری تقلید کرو۔ امام ہادی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ہمارے قائم کی غیبت کے بعد وہ علماء جو ان کی طرف لے جانے والے اور ان کے بارے میں بتلانے والے اور خدا کی حجتوں کے ذریعے دین کی حفاظت کرنے والے اور خدا کے ضعیف بندوں کو شیطان اور اس کے گروہ کے شکنجے سے بچانے والے ہیں اور ناصبین کی سازشوں سے بچانے والے ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو لوگوں میں سے کوئی ایک بھی باقی نہ بچتا مگر یہ کہ دین خدا سے مرتد ہو جاتے۔ لیکن یہ علماء وہ ہیں کہ جنہوں نے ضعیف شیعوں کے دلوں کو تھام کر رکھا، بالکل اسی طرح جس طرح ایک کشتی چلانے والا اپنی کشتی کے سواروں کی حفاظت کرتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نزدیک افضل ترین لوگ ہیں۔ کیا اب بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال رہ گیا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ تقلید کے قصے میں ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ ویسے یہ ویڈیو لائک اور شیئر کرنا جائز ہے؟ ہاں بالکل، کیوں نہیں۔ اچھا، یہ روایت کون سی کتاب میں لکھی ہے؟ اصول کافی ہے، وسائل الشیعہ؟